مائنڈ اوور دا میٹر. یہ ذہن کا بازار بھی عجیب منڈی ہے جس میں کبھی کوئی چھٹی نہیں ہوتی. دن کو ذہن کام جاری رکھتا ہے اور رات کو سو جانے پر خوابوں کی صورت میں اپنے عمل میں مصروف رہتا ہے. اور اس میں ایک دلچسپ اور نہایت عجیب بات یہ ہے کہ اس منڈی میں باہر کے تاجر بھی آتے ہیں. کچھ قافلے سمرقند و بخارا سے، کچھ گلف، کچھ ولایت سے آتے جاتے رہتے ہیں اور شامل ہوتے رہتے ہیں. یہ عمل رکنے اور ختم ہونے کو نہیں آتا، اور اکثر یوں بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی آ کر ذہنی اور فکری عمل میں شامل ہو جاتے ہیں جن کی بہت سی چیزیں مستعار بھی لینی پڑتی ہیں اور انہیں اپنا بھی بنانا پڑتا ہے. اور کچھ ایسے سوالات ذہن میں گھر کر لیتے ہیں جن سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے. کچھ کو تو زندگی میں باقاعدہ شامل کرنا پڑتا ہے. مثلاً خدا کے بارے میں بہت سوال کیے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ خدا کیوں ہے، کیسے ہے، کس طرح سے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم اسے اپنے حواس خمسہ سے جان نہیں سکتے. ایسے اور اس طرح کے کئی سوال آپ کے خیال میں اترتے ہوں گے. لوگ 3-4 قسم کے سوال بہت پوچھتے ہیں کہ یہ ایک بچہ جو ایک خاص گھرانے میں اور خاص مذہبی خیالات رکھنے والے گھرانے میں پیدا ہوا، لامحالہ طور پر اس کا مذہب بھی وہی ہوگا جو اس کے والدین کا ہے. اب بچے میں تبدیلی لانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے اور اس کو ایک بڑی شاہراہ پہ کیسے لایا جائے جس کی ہم ترجمانی کرتے ہیں. یہ سوال بھی عموماً پوچھا جاتا ہے کہ کئی ایسے غیر مسلم ہیں جنہوں نے بڑے نیکی کے کام کیے، تو کیا یہ لوگ بہشت میں جائیں گے جس طرح گنگا رام نے اور گلاب دیوی نے ہاسپٹل بنوائے؟ دیکھیے، ہم اس پروگرام میں کسی اور دن بات کریں گے. اسی طرح ذہن کی منڈی میں ہر طرح کا سودا چلتا رہتا ہے، اور جب خدا کی ذات کا سوال آتا ہے تو پھر کافی مشکل ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں بھی اس معاملے پر چند روز قبل بڑے پڑھے لکھے جید اور سیانے یہ بات کرتے رہے اور ہم سنتے بھی رہے، بلکہ اس میں شامل بھی ہوتے رہے. تو خواتین و حضرات، نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ مرئی دیکھنے والی چیز زیادہ طاقتور ہوتی ہے، غیر مرئی چیز زیادہ طاقتور ہوتی ہے. اب ڈسکشن کیا ہے کہ جی غیر مرئی یا مرئی، کون سی چیز زیادہ طاقتور ہوتی ہے، کہ دکھائی دینے والی یا نہ دکھائی دینے والی؟ تو سامنے نظر آنے والی چیز زیادہ طاقتور ہے، تو کیا جو چیز نظر نہیں آتی وہ بھی طاقتور ہو سکتی ہے؟ اور کیا ان دونوں کا تقابل کیا جا سکتا ہے، اور کیا جائے تو کون سی چیز زیادہ طاقتور ثابت ہو جاتی؟ اب یہ نہایت اچھا ہی بہت ہی حیران کن اور توجہ طلب سوال ہے. آپ بھی یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جتنی بھی غیر مرئی انویزیبل چیزیں ہیں وہ بڑی طاقتور ہوتی ہیں اور نظر آنے والی چیزوں سے زیادہ فوقیت اور تقویت رکھتی ہیں. ہوا نظر نہیں آتی، لیکن ہوا کے دونوں روپ، چاہے وہ آکسیجن کی شکل میں ہو یا کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں، زندگی عطا کرنے والے ہیں. ہمارے ایک سانس کے قریب بالکل ہی دوسرا سانس کھڑا ہوتا ہے، اور جو موجود ہوتا ہے، یقین کیجئے، دنیا کی قیمتی ترین شے ہے آکسیجن، جو ہمیں مفت ملتی ہے، کسی غریب، امیر، تفریق یا کسی بھی چیز کی تمیز کیے بغیر. اب فرض کیجئے خدا نخواستہ زندگی کا یہ قیمتی ترین سرمایہ ہمیں دکان سے لینا پڑے گا، تو کیا ہی محسوس کریں گے آپ؟ اب آپ بتائیے، غور کیجئے، ایسی کئی چیزیں ہیں. آپ کھڑے ہوں اور کسی بلڈنگ یا پلازا پر اور کوئی پتھر ٹوٹ کے آپ کے سر پہ لگے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. پچھلے ہی دنوں زلزلوں نے کیا تباہی مچائی ہے، کتنا جانی نقصان ہوا ہے. تو کیا سب سے سخت اور طاقتور ترین چیز آپ کے خیال میں پتھر ہے؟ نہیں، ہوا کو دیکھیے. اب آپ یہ بتائیے کہ جب بھی پتھر، پہاڑ، چٹانیں اور زلزلے سے گرنے والے بھاری بھرکم گاڑ، ستون، مینار جو کئی زندگیاں ختم کرتے ہیں، اب اگر یہ گریوٹی نہ ہو، یہ ہمارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے. اب کشش ثقل تو ایسی چیز ہے جو جناب نظر ہی نہیں آتی. فرض کیجئے کہ زمین میں ایک اٹریکشن نہیں ہے، کشش نہیں ہے، تو اوپر سے کتنا ہی بڑا پتھر کیوں نہ گرے تو بس تو وہ ڈانس کرتا ہی رہ جائے گا. اب آپ اس کو ہاتھ بھی ماریں گے تو وہ ڈانس کرتا ہوا دوسری سمت چلا جائے گا، کیونکہ اس میں جان نہیں ہے کوئی. امریکہ نے افغانستان میں ڈیزیکیٹر بموں کے ساتھ جتنی بمباری کی ہے اور 52B طیاروں سے جو بڑے بڑے بم گرائے ہیں، صرف فورس آف اٹریکشن کی بدولت ہی ممکن ہوا ہے. اگر زمین میں کشش نہ ہوتی تو اس وقت افغانستان کے بچے ان بموں سے فٹ بال کھیل رہے ہوتے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ غیر مرئی چیز زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور اس کی طاقت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہوتا ہے. اب روشنی کو دیکھیں، یہ نظر نہیں آتی، ہر چیز کو روشن کرتی ہے مگر خود نظر نہیں آتی. بلب سے نکلنے والی روشنی، مجھ تک پہنچنے والی روشنی، یہ جو فرش پہ حالہ بنائے روشنی، یا جو بھی روشنی کا سفر ہے، وہ نظر نہیں آنا ہے. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ سورج جو اس قدر روشن سیارہ ہے اور ہماری زندگیوں کا دار و مدار اس پر ہے، وہ ساری روشنی جو سورج ہمیں عطا کرتا ہے
اور جو زمین پر پڑ رہی ہے، اگر ہم سورج اور زمین کے درمیان میں سفر کریں اور اس حد کو عبور کر جائیں جہاں سے روشنی ریفلیکٹ نہیں ہوتی، تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے سورج اور زمین کے درمیان اس قدر اندھیرا ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، بالکل پچ ڈارکنیس ہے۔ جب روشنی پڑنے کے بعد منعکس ہوتی ہے تو ہم تک پہنچتی ہے۔ وہ روشنی جو ہم کو دکھائی نہیں دیتی، محسوس نہیں ہوتی، جس کو ہم چھو نہیں سکتے، وہ طاقت رکھتی ہے۔ اس طرح سے گرمی کو لیجیے، گرمی یا حدت آپ کو نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے، اس کا کوئی بت نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، کوئی نقشہ نہیں، لیکن یہ گرمی، یہ ہیٹ آپ کے کھیتوں کو پکا رہی ہے، پھولوں کو، پھلوں کو اور پودوں کی نشوونما کر رہی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ حدت میں نے آتی ہوئی دیکھی تھی جو چونسے آم پہ پڑی اور اس آم کو میں نے گرمی سے پکتے ہوئے دیکھا، تو جناب ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ایسے ہی ہے، مائنڈ اوور دا میٹر کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ذہن کی جو ایک منڈی ہے جس کی طاقت آپ کے اچھے، توانا اور خوبصورت وجود پر شدت سے حاوی ہے۔ ذہن میں غم، غصہ، چالاکی، نفرت، شدت اور خوف، جو یہ بھی ساری چیزیں ہیں، انویزیبل ہیں، یہ نظر نہیں آتی، نہیں نظر آنے والی چیزوں میں آپ نے انہی تمام چیزوں کے ساتھ آپ کی اور میری تمام زندگیوں کا ایک احاطہ کر رکھا ہے، ہم کو بری طرح سے جکڑ رکھا ہے، ہم اس کے سامنے بے بس ہیں۔ اگر مجھے غصہ نظر آتا یا نفرت کہیں نظر آتی تو جانتا میں کتنی بد شکل چیز ہے، یہ کتنے پاؤں ہوتے ہیں اور کتنی گندی سی ہوتی ہے، پادے بلی چوہے جیسی ہوتی ہے، لیکن ہم اسے دیکھ یا چھو نہیں سکتے۔ نفرت کو تو ہم جان ہی نہیں سکتے، اس کی تصویر نہیں کھینچ سکتے۔ لیکن دیکھیے، نہ دیکھے جانے کے باوجود ان چیزوں کا ہم پر کس قدر قبضہ ہے۔ اب آپ اس بات پر تڑپتے پھرتے ہیں کہ خدا کے واسطے ہماری نفرتیں ختم ہوں، ہمارے ملک میں وہ سہولتیں آئیں جن کا اللہ سے وعدہ کیا گیا ہے، ہم اپنے لوگوں میں آسانیاں تقسیم کریں۔ جو وعدہ پورا کرنے وقت خدا کرے جو آئے، ہماری خواہشیں پوری اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں غیر مرئی چیزوں نے پکڑ اور جکڑ رکھا ہے۔ جب آپ اپنے گھر والوں کو، دوستوں یا دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہیں تو آپ اپنا غصہ یا نفرت کسی جسم رکھنے والی چیز کی صورت میں تو دکھا نہیں سکتے۔ آپ عموماً پڑھتے ہوں گے کہ کسی کو آشنائی کے شبہ میں ٹوکے کے وار سے مار دیا، ایک بندہ گھر آیا، اس نے اپنے بچوں کو بھی مار دیا، کسی نے اپنی فیملی کو مار دیا، اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، دماغ اس کی شدت سے اس قدر حملہ آور تھا اس کے اوپر کہ اسے کوئی سوجھ نہیں رہا تھا اور وہ اپنے ذہن کے قبضے سے آزاد نہیں تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر نہ آنے والی چیزوں نے مجھ میں، نظر آنے والی چیزوں یا میرے ارد گرد جو دنیا آباد ہے، جو بڑی خوبصورت دنیا ہے، اس پہ قبضہ جما رکھا ہے، کسی کو ہلنے نہیں دیتی۔ تو اس نظر نہ آنے والی چیز جسے سائنٹسٹ مائنڈ اوور دا میٹر کہتے ہیں، ہمارے وجود پہ قبضہ کر رکھی۔ اب اخبار میں جس طرح کہ میں نے آپ کو ذکر کیا خبریں آتی ہیں، ان میں کوئی ٹھوس بات تو نہیں ہوتی، بس ذہن میں پیدا ہونے والی بات کی کارستانی ہوتی ہے، اور ہم یہ شک یا خیال قائم کرتے ہیں کہ جی یہ خرابی فلاں گروہ نے کی، اور ہم بغیر کسی دلیل کے، منطق کے یا ریزن کے بمباری شروع کرتے ہیں، جیسے افغانستان پہ کی گئی۔ اور دیکھیے یہ کام ان پڑھ نہیں کرتے بلکہ پڑھے لکھے اور بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں۔ ایسا انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے، اجتماعی طور پر بھی ہوتا ہے۔ انبیاء جو ہم کو تعلیم دیتے ہیں، یہ اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کے بندے، خدا کے واسطے اس پیغام کی طرف رجوع کرو جو تمہیں غیر مرئی خدا نے دیا ہے۔ خواتین و حضرات، خدا کی ذات سے زیادہ غیر مرئی چیز تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، جو ہمارے حواس خمسہ سے بھی باہر ہے اور بہت دور ہے۔ لیکن اگر غیر مرئی چیزیں اتنی طاقتور ہو سکتی ہیں تو اللہ جو انویزیبل اس طرح سے ہے تو کتنا طاقتور ہوگا، اور وہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو لوگ کئی دفعہ اس بات میں الجھ جاتے ہیں کہ کیوں ہمیں خدا نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ایک جھگڑا ہو رہا تھا اور میں ان صاحب سے بار بار عرض کر رہا تھا کہ یہ مت کہیے کہ خدا ہمیں نظر نہیں آتا، کشش عقل دکھائی نہیں دے رہی یا ہمیں نظر نہیں آ رہی تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دیکھیے آپ کے حواس خمسہ محدود ہیں، آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ان کو محسوس کر سکیں یا ان کو دیکھ سکیں۔ لیکن انسانی زندگیوں میں بہت سارے ایسے وقت آئے جب انسان پرسکون ہو کر مراقبے یا میڈیٹیشن میں بیٹھا اور اپنے حواس خمسہ سے الگ ہو کر ایک اور دنیا میں داخل ہوا، تو اس کا کنیکشن چیزوں کے ساتھ ان تمام غیر مرئی چیزوں کو سمجھنے میں مدد دیتا رہا۔ میں نے سنا ہے بحرہ الکاہل میں بہت جزیرے ایسے ہیں جہاں کرکٹ کھیلنے والے بھی آتے ہیں، جہاں سے ویسٹ انڈیز، یاد آیا کہ وہاں کرکٹر لارا ہے، تو ویسٹ انڈیز کے قریب ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے پہ لوگوں نے بڑی چاہت کے ساتھ ایک عبادت گاہ بنایا جس میں دنیا کی مختلف دھاتوں کو ملا کر گھنٹیاں بنائی گئیں جو نہایت سریلی اور دلکش تھیں، اور دور دور سے لوگ آ کر اس عبادت گدھے پر پرستش کرتے تھے، ان کا کوئی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ ہو، لیکن ان خوبصورت گھنٹیوں کی آوازیں انہیں سنائی دیتی تھیں۔ چند سال پہلے فرانس کا ایک صحافی اس جزیرے کی کھوج میں نکلا اور اس جزیرے کو جغرافیائی طور پہ تلاش کرنے کے بعد ان گھنٹیوں کو سننے کی کوشش کرتا رہا جو پانی کے نیچے اتر چکا تھا، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر صاحب گوش ہو تو گھنٹیوں سے آوازیں آتی ہیں۔
وہ صحافی لکھتا ہے کہ میں بہت دیر تک وہاں بیٹھا رہا، کئی ہفتے کئی دنوں تک۔ آخری سلام کرنے کی غرض سے جب وہاں گیا تو میں نے افسوس کیا کہ اتنے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کیا، اتنے دن گزارے، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ جس کی آرزو لے کے چلا وہ تو پوری نہ ہوئی۔ وہ نہایت دکھ کی کیفیت میں بیٹھا رہا۔ وہ کہتا ہے کہ وہیں مایوسی کی کیفیت میں لیٹ گیا، اپنے اوپر مٹی ڈال لی، پاؤں گھٹنوں تک ریت میں دبا لیے، اور اچانک اسے گھنٹیوں کی آواز سنائی دینے لگی، ایسی آواز جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ صدائیں، وہ ہوائیں جو اسے پہلے سنائی دے رہی تھی ایک دم سے خاموش ہو گئیں اور ان گھنٹیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ نظر نہ آنے والی آوازیں پانی کے اندر سے آ رہی تھیں۔ وہ صحافی کہتا ہے جتنی دیر میرا دل چاہا کہ میں سریلی اور مدھر آوازیں سنتا رہا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر صدیوں پہلے ڈوبے ہوئے عبادت کدے کی گھنٹیوں کی آواز سننی ہے تو پہلے سمندر کا شور سننا ہوگا۔ اللہ سے ملنا ہے تو اس کی مخلوق کو سننا ہوگا۔ یہی ایک راستہ ہے، کیونکہ اللہ نظر نہ آنے والا ہے جبکہ اس کی مخلوق نظر آنے والی ہے۔ تو اگر آپ اس کی مخلوق کے ساتھ رابطہ قائم کریں گے تو شاید بڑی آسانی کے ساتھ وہ سڑک مل جائے جو گھنٹیوں والے عبادت کدے سے ہو کر ذات خدا بندی تک پہنچتی ہے۔ تو آج ہماری گفتگو میں یہ بات معلوم ہوئی کہ نظر آنے والی چیز سے زیادہ طاقتور اور قوی ہوتی ہے، اور یہ نظر نہ آنے والی ساری صفات ہمارے گوشت پوشت کے انسان پر اور ہماری زندگی پر کس طرح سے حاوی ہیں، ہم تنہا بیٹھ کر بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ان چیزوں نے ہمیں اذیت میں ڈال رکھا ہے، اور یہ ہماری اچھی سی زندگی کا ماسٹر بن کر بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو میری دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔